كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں احکام بیان فرمائے ہیں مزید طلاق کے اور صداق کے یعنی حق المہر کے. تفصیل کے ساتھ الحمدللہ آپ احکام طلاق جو ہے پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد عدت طلاق بھی پڑھ چکے اور عدت وفات بھی پڑھ چکے. اب اس میں بقیہ مسائل کا ذکر ہے. اب جو ہے نا جی جتنے مسائل ہیں علماء فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، نکاح کے ساتھ حق المہر جو ہے وہ بھی معین ہو گئی، یعنی نکاح کے وقت میں معین ہو گئی کہ حق المہر 10,000 ریال ہے، 20,000 ریال ہے، 1,000 ریال ہے، مثال کے طور پر. نکاح بھی ہو گیا، حق المہر بھی متعین ہو گئی اور عورت کی رخصتی بھی ہو گئی، میاں کے گھر میں بھی آ گئی، میاں بیوی بحیثیت میاں بیوی کے بھی رہے ملے، کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. ایک تو یہ صورت ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھئی نکاح ہو گیا، یہ دوسری صورت ہے. نکاح ہو گیا، حق المہر بھی معین ہے کہ مثلا 10,000 ریال، لیکن عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، عورت جو ہے خاوند کے گھر میں نہیں آئی، دخول نہیں ہوا، ان کی رخصتی نہیں ہوئی، ملاپ نہیں ہوا. یہ دوسری صورت ہے اور طلاق ہو گئی. اب تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد طلاق اور حق المہر جو ہے وہ معین ہی نہیں ہوئی. حق المہر جو تھی وہ معین نہیں تھی، بس نکاح ہوا کہ بھی میں حق المہر دوں گا، لیکن یہ نہیں پتا کتنی دوں گا. اس کے بعد طلاق ہو گئی. ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے. تو اب ان احکامات میں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں جو احکامات بیان فرماتے ہیں، پہلی آیت میں تو اس صورت کا ذکر ہے کہ بھئی اگر ایک لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. کیا مانا کہ بھئی نکاح ہوا، نکاح کے بعد میاں بیوی ابھی ملے نہیں، بیوی میاں کے گھر نہیں آئی، ملاپ نہیں ہوا. او تفرضوا لهن فریضۃ، اور کوئی اس کے لیے حق المہر بھی معین نہیں تھی اور طلاق ہو گئی. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا ومتعوہن، کہ بھئی ان کو تم کچھ نہ کچھ جو ہے نفع پہنچاؤ.
اب نفع پہنچانے کی کیا صورت ہوگی کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اگر امیر آدمی ہے تو اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ دے دے، جوڑا، کپڑے شپڑے، کوئی چیز، اور غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، مثلا ایک جوڑا دے دیا۔ فرمایا یہ جو کچھ دینا ہے یہ تم بھلائی کے ساتھ، یعنی خود بغیر کسی دعوے محکمے کے دے دو، اور یہ جو ہے جو ہم نے کہا ہے یہ واجب ہے ان لوگوں پر جو احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے ہیں، کہ بھی تمہارا نکاح تو ہوا تھا نا بہرحال، لیکن چونکہ حق المہر معین ہی نہیں، اور عورت میاں کے گھر میں بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، تو بھئی اب وہ کیا ادا کرے؟ تو صرف اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم خوش اسلوبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے عورت کو دے دو۔ اچھا، اب اسی میں آپ یاد کر لیں کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، لیکن عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں نہیں آئی، صرف نکاح ہوا ہے یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اور میاں بیوی کا آپس میں ملاپ بھی نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت کیا تھی؟ یعنی ایک عورت ہے، نکاح ہوا ہے لیکن ہے غیر مدخولہ، تو اس کی عدت کتنی مقرر تھی؟ عدت نہیں، یاد رکھے نا بھی، جو عدت تو وہاں تھی نا جو مدخولہ تھی، اگر غیر مدخولہ ہے تو اس کی کیوں؟ ایک موٹی بات یاد رکھے نا، دماغ میں مسئلے کو رکھا کرو کہ عدت کیوں رکھی گئی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ بھی عورت حاملہ ہے نہیں ہے، اس کے رحم کی صفائی ہو، پتہ لگ جائے کہ بھی وضع حمل ہے تو پھر وضع حمل عدت بن جائے گی خود بخود، حمل نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن میں واضح ہو جائے گا اپنا، اگر موت کی عدت ہے، طلاق کی ہے 3 حیض کے بعد واضح ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ تو مدخولہ ہے ہی نہیں، اس کو تو اب کوئی شبہ ہی نہیں نا ہمیں کہ دیکھا جائے حمل ہے یا نہیں، وہ تو خاوند کے گھر ہی نہیں آئی، اس کے ساتھ تو خاوند کا کوئی ملاپ ہی نہیں، دخول ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہاں وہ ضرورت جو تھی وہ ساقط ہو گئی۔ جب ضرورت ساقط ہو گئی، اللہ نے کوئی حد بھی نہیں رکھی، ٹھیک ہے وہ عورت جہاں چاہے شادی کرے۔ اب یہ صورت یہ تھی کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم نے حق المہر بھی معین نہیں کی، نکاح تو کیا، کہا کہ حق المہر دوں گا، لیکن کتنی یہ معین نہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد میاں بیوی کا ملاپ ہی نہیں، میاں نے گویا اس کو چھوا ہی نہیں، معلوم تمسوہن، اور او تفرضوا لهن فریضہ، یعنی کوئی اس کے لیے صداق اور مہر بھی مقرر نہیں، تو کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا اب بھی تمہارے ذمے ایک بات لائق ہے، واجب ہے کہ تم اپنی مہربانی سے کوئی نہ کوئی چیز اس کو دے دو۔ کتنا دے دو بھائی؟ امیر ہو تو زیادہ دے دو، غریب ہو تو تھوڑا دے دو۔ اب اس کی پھر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ کم از کم ایک جوڑا جو ہے وہ ضروری ہے، کم از کم ایک جوڑا تو کپڑوں کا اس کو دے دو۔ اچھا، اب امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جوڑا جو ہے دینا جو ہے مستحب، یعنی مقصد ہے اچھی بات ہے، دے دو گے تو ثواب ہے، نہیں دو گے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن باقی تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب ائمہ کرام فرماتے ہیں واجب ہے، فرماتے ہیں واجب ہے، ایک جوڑا کم از کم تو واجب ہے، زیادہ جتنا دے وہ تو مرضی ہے، لیکن ایک جوڑا جو ہے واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیوں؟ کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے امر کے صیغے کے ساتھ، متعوہن، ان کو نفع پہنچاؤ، اور دوسرا آگے فرمایا حقاً علی المحسنین، کہ یہ واجب ہے ان لوگوں پہ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے 3 ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک امر کا صیغہ ہے جو وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اور ایک پھر حقاً آ گیا، ایک حرف علال الاستعلاء آ گیا علی المحسنین، تو یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ اتنا کم از کم ایک جوڑا دینا جو ہے یہ تو واجب ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا، کیونکہ یہ آیتیں ملی ہوئی ہیں اس لیے میں نے دونوں کو اکٹھے پڑھا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دی ہے ایسی عورتوں کو کہ من قبل ان تمسوہن، کہ وہ عورت ابھی خامد کے گھر میں نہیں آئی، ملاپ بھی نہیں ہوا، مرد نے چھوا بھی نہیں اپنی عورت کو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اچھا، اب ان آیت میں اور پہلی آیت میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ پہلی دونوں باتیں تو ایک ہیں کہ بھی عورت کو مرد نے چھوا نہیں، لیکن پہلی آیت صورت یہ تھی کہ ہم حق المہر معین نہیں، حق المہر جو تھی معین نہیں، کہ بھی بس یہ تھا کہ حق المہر دوں گا، کیونکہ حق المہر کے بغیر تو نکاح نہیں، حق المہر دوں گا لیکن کتنی دوں گا یہ نہیں تھا، 1000 10,000 20,000 50,000۔ یہ دوسری آیت میں جو صورت ہے یہ ہے کہ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم نے ان کے لیے حق المہر مقرر کر دی ہے، یعنی نکاح ہو گیا، حق المہر مقرر ہے 10,000۔ اب کیا کرو؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب آدھی حق المہر جو ہے وہ تم ادا کرو گے، یعنی 5,000 جو ہے ادا، کیونکہ یہاں تو حق المہر معین ہے، وہاں تو حق المہر معین نہیں تھی، اس لیے حکم تھا بھی کچھ نہ کچھ تو دے دو نا اس کو، اگر امیر ہو تو کچھ زیادہ دے دو، غریب ہو تو تھوڑا دے دو، لیکن کچھ نہ کچھ دو۔ یہاں یہ ہے کہ جب تم نے نکاح کیا تھا تو حق المہر تم نے معین کر دی تھی کہ میں 10,000 ریال حق المہر ادا کروں گا۔ اب یہ ہے کہ تم نے طلاق دے دی تو کیا کرو؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، وہ جو تم نے حق المہر مقرر کی اس کا آدھا دیں، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ تم نے حق المہر مقرر کی تھی، نکاح بھی ہو گیا لیکن میاں بیوی نہیں ملے، طلاق ہو گئی، اب عورت کہتی ہے کہ بھئی وہ میں آدھی حق المہر بھی نہیں دیتی۔ عورت نے وہ اپنا نصف حق المہر تو اس کا حق بنتا تھا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں دیتی، وہ معاف کر دے، اس کی اپنی خوشی ہے۔ اچھا، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں کنجی ہے نکاح کی، گرہ ہے نکاح کی۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں، کیونکہ قبول بھی اسی نے کرنا ہے اور طلاق بھی اسی نے دینی۔ اچھا، وہ معاف کر دے، کیا مانا؟ بھائی جس نے لینا تھا اس نے تو معاف کر دیا، مثلا اس عورت کے ذمہ حق بنتا تھا کتنی؟ آدھی حق المہر۔ جب آپ نے اس کو بھیجا کہ جناب یہ میں نے طلاق دے دی ہے، تم ہی اپنی آدھی حق المہر لے لو، اس نے کہا میں نے معاف کیا، میں نہیں لیتی، جب میں تمہارے گھر ہی نہیں آئی، تمہاری بیوی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا ہمارا ملاپ، تو اب میں تمہاری آدھی حق المہر کیوں لوں؟ میں نے تم کو معاف کیا ہے۔ اچھا، اس نے تو لینا تھا، اس نے تو ٹھیک بات ہے کہ معاف کر دیا، مرد نے تو کچھ نہیں لینا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی، وہ کیسے معاف کر دے؟ اس کے معاف کرنے کو سمجھو، اس کا معنی یہ ہے معاف کرنے کا کہ اس کے ذمے کتنی تھی؟ حق المہر آدھی، لیکن وہ کہے نہیں جی نہیں میں پوری حق المہر دوں، جو میں نے بات کر دی تھی نا، جو میں نے کہا تھا حق المہر 10,000 دوں گا، ابھی اپنی 10,000 دے دو، بس میں آدھی نہیں کرتا، پوری دے گا۔ یعنی اب وہ اگر پوری دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، عورت اگر اپنی آدھی چھوڑنا چاہے، معاف کرنا چاہے تو اس کو بھی حق ہے۔ اگر مرد یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا مقدر تھا وہ میری بیوی بن کے میرے گھر میں نہ آئی، لیکن آخر میرا نکاح تو ہوا تھا نا آخر اس کے ساتھ، تو نکاح کے بعد ایک لحاظ سے شرعاً وہ میری بیوی تو بن گئی تھی، لہذا میں پوری حق المہر دیتا ہوں اس کو، تو اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی، پوری دینا چاہو تو دے دو، ورنہ تمہارے ذمے آدھی ہے، وہ اگر آدھی بھی معاف کر دے تمہاری مرضی۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بھلائی کا کام جو ہے ایک دوسرے کے درمیان میں اس کو مت بھولو۔ کیا مانا؟ بھی بھلائی ہے نا، اگر عورت معاف کرے بھلے کی بات ہے کہ وہ آدھی حق المہر چھوڑ رہی ہے، اور اگر تم پوری کی پوری دے دو یہ تمہاری بھلائی ہے، لہذا تم میں دونوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مقصد ہے وہ بھی چاہے بھلائی کروں، تم بھی چاہو کہ بھلائی کروں، وہ چاہے کہ میں آدھی حق المہر بھی نہیں لیتی، اس کی بھلائی ہے۔ تمہارے ذمہ بھلائی یہ تھی کہ تم کو نہیں میں پوری دیتا ہوں، تو تم میں جو بھلائی میں سبقت کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔
ہر عمل میرے اللہ کے سامنے ہے، یعنی تم نے اگر پوری حق المہر ادا کر دی ہے تو تیرا نیت بھلائی ہے، تو تیرے عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تجھے بدلہ دیں گے۔ اگر عورت کا حق بنتا تھا کہ تم سے آدھی حق المہر لے لیں اور اس کے بعد جو ہے لیکن اس نے معاف کر دی ہے۔ اچھا ایک صورت اور، یہ دو صورتیں تو قرآن میں آ گئی نا، میں نے کہا تھا کہ صورتیں بنتی ہیں 4، اب تیسری صورت سمجھیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن حق المہر معین نہیں ہے، اور وہ عورت خاوند کے گھر میں بھی آ گئی، میاں بیوی بھی مل گئے اور پھر اس نے طلاق دے دی، تو اب کتنی حق المہر دے گا؟ حق المہر تو معین تھی نہیں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ حق المہر جو ہے وہ دے گا جیسے کہ اس خاندان کی دیگر لڑکیوں کی مہر ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں مہر مثل، یعنی وہ مہر مثل ادا کرے گا۔ مثلا اس کی جو بہنیں ہیں، چچا زاد بہنیں ہیں اور ہیں بھی، ان کو عام طور پہ حق المہر کتنا ملا ہے اس کو سامنے رکھ کر مہر مثل جو ہے وہ ادا کرے گا، کیونکہ حق المہر معین نہیں تھی اور آپس میں میاں بیوی بھی مل چکے تھے، اب طلاق ہو گئی ہے تو حق المہر کتنی دے اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ مہر مثل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بھئی اس خاندان کی باقی لڑکیوں کی جو شادی ہوئی ہے تو ان کو مہر کتنی ملی ہے، 2 لڑکیاں اور ہیں، بہنیں ہیں، اس کی چچا زاد بہنیں ہیں، اس کی خالہ زاد بہنیں ہیں، ان کو دیکھو کہ حق المہر کتنی ملی، تو جو ان کو ملی اس کے برابر اس عورت کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ حق المہر تو معین نہیں تھی لیکن آپس کے اندر ایک دوسرے کو وہ مل چکے تھے۔ اچھا اب ایک اور صورت ہے کہ بھئی نکاح تو ہو گیا، مہر بھی معین ہے، اچھا میاں بیوی ملے نہیں ہیں لیکن ایک کمرے میں آ کے بیٹھ گئے اور اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور پردے بھی گرا دیے، یعنی اب مقصد یہ ہے کہ کوئی ان کو ملنے سے روکنے والا نہیں ہے، لیکن بس آپس میں دور بیٹھے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے بعد ایسی حالات پیدا ہوئے، وہی بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات آ گئی، اللہ معاف کرے کہ دل میں نفرت آ گئی، خاوند نے طلاق دے دی، اب کیا کرے بھی؟ چوتھی صورت نکل آئی، سمجھیے مسئلے کو۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ تو اسی آیت میں مذکور ہے نا، تیسری صورت جو ہے وہ صورت النساء میں مذکور ہے۔ اچھا اب چوتھی صورت جو نکل آئی وہ یہ ہے کہ بھئی نکاح ہو گیا، حق المہر بھی 10,000 ریال معین ہے، عورت بھی خاوند کے گھر میں آ گئی، خاوند اور بیوی جو تھے وہ ایک کمرے میں بھی بیٹھ گئے، کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، پردے بھی گر گئے، کوئی روکنے والا بھی ان کو ملاپ سے نہیں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ باتیں کرتے کرتے کوئی ایسی بات عورت کے منہ سے نکل گئی یا مرد کے منہ سے نکل گئی، اس نے کہا ابھی تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا، طلاق لے لو، طلاق جاؤ۔ اب کیا کرے گا؟ اب پوری مہر دے گا۔ آدھی مہر کہاں تھی جہاں اس نے ہاتھ کیا، وہ اس کے پاس آئی نہیں تھی۔ آدھی مہر کہاں تھی کہ مہر تو معین تھی لیکن وہ عورت خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور دخول بھی نہیں ہوا۔ یہاں چاہے عورت مدخول میں ہاتھ نہیں بنی لیکن خلوت صحیحہ تو ہو گئی ہے۔ اچھا خلوت صحیحہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کمرہ ہے، علیحدہ ہے، میاں بیوی ہے، دروازہ بند ہے، نکاح ہے، کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، لہذا خلوت صحیحہ۔ ایک خلوت فاسدہ ہوتی ہے۔ خلوت فاسدہ کیا ہوتی ہے کہ مثلا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد خامد آ گیا بیوی کے گھر میں، اس کی ماں بھی بیٹھی ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ آگے بیوی کے ساتھ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، اب ملے تو ہیں لیکن یہ خلوت فاسدہ ہے۔ کیوں؟ بیوی کا گھر ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہیں، یہاں کوئی ایسے حالات تو نہیں ہے نا کہ خاوند اس کے ساتھ کوئی بے تکلفی کی بات کر سکے یا ملاپ کر سکے، تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہتے۔ خلوت صحیحہ شرعاً وہ معتبر ہوتی ہے کہ بھئی کمرہ بھی ہے، دروازے بھی بند ہیں، پردے بھی ڈال دیے گئے ہیں اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے لیکن آپس میں نہیں ملے، تو وہاں خلوت صحیحہ نہیں، وہ صحیحہ کہلائے گی، وہاں پوری حق المہر دینی پڑے۔
تو یہ 4 صورتیں جو ہیں عام طور پہ پیش آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے 2 کا ذکر یہاں فرما دیا، ایک کا ذکر سورۃ النساء میں ہے اور چوتھی سورت کا ذکر جو ہے تفصیل قرآن کی روشنی میں احادیث مبارک میں موجود ہے، جو انشاءاللہ ابھی مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر فرمائیں گے اور ان کی تفسیر میں وہ آئے گا۔ اس لیے فرماتی ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اباح تبارک و تعالی طلاق المرأة بعد العقد علیہا وقبل الدخول بها۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں اللہ نے خامد کو یہ حق بھی دیا ہے کہ اگر نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، عورت خامد کے گھر میں نہیں آئی، دخول نہیں ہوا، تب بھی وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے، جیسے بعد میں اس کو حق ہے اس طرح دخول سے پہلے بھی اس کو حق ہے۔ قال ابن عباس وطاؤوس ابراہیم والحسن البصری المس النکاح بل يجوز ان يطلق قبل الدخول بها والفرض لها۔ فرماتی ہے بلکہ اگر اس نے حق المہر بھی ادا نہیں کی، حق المہر بھی مقرر نہیں کی، دخول بھی نہیں کیا، پھر بھی طلاق کا اس کو حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ ان كانت مفوضۃ وان كان في هذا انكسار لقلبها، چاہے اس کے اندر جو ہے اس کے دل توڑنے والی بات ہے۔ وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بِإِمْتَاعِهَا وَهُوَ تَعْوِيضٌ عَمَّا فَاتَهَا بِشَيْءٍ تُعْطَاهُ مِنْ زَوْجِهَا بِحَسْبِ حَالِهِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ۔ اب وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے فرما دیا جس کو کہ بھئی طلاق دے سکتے ہو اور طلاق بھی ہو گئی لیکن مہر مقرر نہیں، کچھ دے دو۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی آخر عورت کے دل میں تو یہ تمنا تھی نا کہ بھئی میرا خامد ہے، مجھے حق المہر دے گا، میں اس کے گھر میں آباد ہوں گی، ہمارا گھر آباد ہوگا، لیکن قدرت کی بات ہے اس کو آبادی نہ ملی، آخر اس کا دل بھی تو ٹوٹ گیا کہ نکاح کے بعد طلاق بھی ہو گئی، حق المہر بھی نہ ملی اور متعلقہ بھی بیچاری بن گئی، اور متعلقہ بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر رشتے ملنے جو ہے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو آدمی بھی پیغام دے گا پوچھیں گے جی لڑکی او جی لڑکی اچھا او جی متعلقہ نہیں، کیونکہ جہاں بھی طلاق ہو اللہ معاف کرے لوگوں کے دماغ میں یہ بات جاتی ہے جی ضرور کوئی لڑکی کا قصور ہوگا، حالانکہ طلاق مرد دے رہا ہے، مرد کے ذمے تو کوئی قصور لگانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عورت اچھی ہوتی تو طلاق کیوں ہوتی؟ لازمی بات ہے جی عورت میں کوئی نقص ہوگا، عورت میں کوئی خرابی ہوگی، عورت میں کوئی عیب ہوگا، اس لیے جو ہے طلاق ہو گئی ہے۔ بھائی طلاق خاوند میں بھی تو عیب ہو سکتا ہے، خاوند کے اندر بھی دماغ کی خرابی ہو سکتی ہے، اچھا کوئی خاندانی حالات بھی ایسے پیش آ سکتے ہیں، پھر عورت اچھی یا بری تو تب ہو جب خاوند کے گھر تو جائے، وہ تو بھی خاوند کے گھر ہی نہیں گئی، وہ تو ایک دن بھی خاوند کے گھر میں آباد نہیں ہوئی، اس کو طلاق ہو گئی، اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ لیکن متعلقہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا بھی انکسار لقلبها، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کو متعلقہ بھی بننا پڑا، حق المہر بھی اس کو نہ ملی، اور لوگوں میں باقاعدہ شہرت بھی ہو گئی کہ فلاں سے نکاح ہو گیا، فلاں کی بیوی بن گئی، فلاں کی بیوی بن گئی، پھر طلاق بھی ہو گئی، تو اب کم از کم کچھ تو اس کو دو تاکہ کم سے کم اس کی دل جوئی تو ہو جائے۔ کتنی دو؟ امیر ہو تو اپنی طاقت کے مطابق، اور اگر کوئی فقیر ہے وعلی المقتر قدرہ، اگر فقیر ہے تو پھر اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق۔ وقال سفیان الثوری اسماعیل ابن امیہ عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال متعدد الطلاق اعلیٰ الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ طلاق کے بعد جو اللہ نے فرمایا متعوہن کہ کچھ نہ کچھ تو اس کو نفع پہنچاؤ، وہ فرماتے تھے اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ایک خادم اس کو دے دے، یعنی وہ عبد خرید کر کے عبد دے دے، عام خادم تھوڑا ایک مہینے کے لیے نوکری والا دے دے، نوکری مہینے کے بعد تنخواہ نہ دے دے بھاگ جائے، یا اور نوکر اس کو رکھ دے، تنخواہ بھی اس کے ذمہ پڑ گئی کیونکہ اس نے تو زراعت دے دی۔ مانا خادم کا یہاں یہ ہے کہ ایک عبد خرید کر کے اس کو دے دے، تاکہ پھر اس کی مرضی ہے کل عبد کو وہ مکاتب بنا دے
عبد کی قیمت حاصل کرے، عبد کو آزاد کر کے شادی کر لے، اس کی مرضی ہے۔ اچھا، اور فرمایا درمیانہ درجہ یہ ہے الورق کے کچھ چاندی شاندی، کچھ پیسہ شیسا کچھ دے دے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ چلو کچھ لباس تو دے دے، کچھ جوڑے کپڑے کے تو بنوا کے اس کو دے دے، کم سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خادم ہے۔ وقال علی ابن ابی طلحہ میں بعض انکان موسر متاب خادم نحو ذلک، کہ اگر وہ خاوند جو ہے امیر آدمی ہے، دولت مند ہے، تو پھر خادم دے، اور اگر غریب ہے تو اس سے کم۔ وانکان موسرا امتع بثلاثه اثواب، اور اگر بالکل غریب آدمی ہے تو کم از کم 3 کپڑے تو بیوی کو دے دے۔ وقال شابی اوس ذلك درع وخمار ملحفة وجلباب، حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اس کو ایک بڑی اوڑھنے کی چادر، ایک سر پہ رکھنے کا دوپٹہ، ایک اوپر باندھنے کا ملحفہ، ایک بڑی جلباب، وہ بھی بڑی چادر کو کہتی ہیں، یا درع کا معنی نیچے باندھنے کی چادر، چونکہ پہلے زمانے میں اکثر رواج جو تھا وہ چادروں کا تھا، اس دور میں شلوار وغیرہ کا استعمال بہت کم تھا، اس لیے ساری زندگی میرے آقا نے بھی چادر استعمال فرمائی ہے، آپ نے ہمیشہ چادر باندھی۔ شلوار کا خریدنا تو حدیث میں موجود ہے، لیکن پہننے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے شلوار پہنی ہے، اور بعض میں ملتا ہے کہ آپ نے خریدی تو ہے لیکن پہننے کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ نے پسند فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ لباس بہت اچھا ہے، شلوار جو ہے یہ بڑا اچھا لباس ہے کہ آدمی کا بدن اس میں محفوظ رہتا ہے، کیونکہ چادر میں تو ہو سکتا ہے نا جی ہوا سے چادر کھل جائے، رات کو سویا ہوا ہے تو چادر کھل سکتی ہے، لیکن شلوار تو اچھی طرح باندھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا بھی یہ اچھا لباس ہے۔ وکان شرحی یمتع ب500، حضرت شرحی فرماتی ہیں کہ کم از کم اس کو 500 درہم دے دے۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا ابو عمرو بن ایوب بن سیرین قال کان یمتع بالخادم وبالنفقۃ وبالکسوۃ، چاہے تو خادم دے دے، چاہے تو خرچہ دے دے، چاہے تو لباس دے دے۔ قال متع حسن علی ب10,000، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح نکاح فرمایا، حق المہر بھی مقرر نہیں تھی اور طلاق بھی ہو گئی، ان کے ملنے سے پہلے تو آپ نے 10,000 درہم دیے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین تو بڑے سخی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا تو سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان جیسا سخی کہاں پیدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی سخاوت رکھی تھی کہ ان کے دروازے سے کوئی سائل کبھی خالی نہیں جاتا تھا، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے، تو ایک بدو نے ان کو 2 یا 3 دمبے کتابوں میں آتا ہے کہ کھلائے، یعنی بارش ہو گئی، ایک دمبا ایک دن کھلایا، دوسرا دمبا دوسرے دن، تیسرا دمبا تیسرے دن، تو آپ نے خادم سے پوچھا کہ بھی کتنی پیسے ساتھ ہیں، تو اس نے کہا جی 20,000 درہم، آپ نے فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ بھئی ہم سفر میں ہیں، تمہاری صحیح خدمت تو نہیں کر سکے، لیکن کبھی کبھی تمہیں تکلیف پہنچے تو پھر مدینہ منورہ میں ہمارے پاس آنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو بہرحال نے دے دیے، تو ساتھی نے کہا حضرت آپ نے 10,000 جو دے دیے، 3 دمبوں کی قیمت تو 300 بھی نہیں بنتی، اس زمانے میں تو 10 ریال کا بکرا مل جاتا تھا، تو آپ نے 10,000 دے دی، ابھی بھی کہتے ہیں یہ تھوڑے ہیں۔ تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم سے تو بدو زیادہ سخی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے حضرت، اس نے 30 ریال خرچ کی ہم پر، ہم نے دیے 10,000 درہم، اور ہم اس کی سخاوت کا، انہوں نے فرمایا اس کے پاس تو تھے ہی 3 دمبے 3 بکرے بیچارے نے جو ذبح کر کے ساری جائیداد ہم پر لٹا دی، اور تو اس کے پاس جائیداد ہی نہیں تھی، اس نے تو جو کچھ گھر میں تھا نا ہم پہ قربان کر دیا، ہم نے تو آدھا بھی بچا لیا ہے، تو سخی تو وہ زیادہ ہے ہم سے۔ تو یہ تو پھر حضرت حسن کا مقام تھا رضی اللہ، اور حضرت حسن نے شادیاں بھی دراصل بہت کی، بہت نکاح کیے، بہت شادیاں کی اور بہت طلاقیں دی، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھر میں جاتے تھے، ان کو جا کے کہتے تھے کہ میرے بھائی کو رشتہ نہ دیا کرو، وہ فرماتے کہ میرے بھائی کو ایک عادت ہو گئی ہے، ابھی شادی کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، شادی کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، یہ کیا بات؟ 2 دن 4 دن رکھا، بیوی کو طلاق دے دی، پھر ایک اور شادی کر لی، اور تم لوگ فوراً اس کو رشتہ دے دیتے ہو، خبردار آئندہ کوئی رشتہ نہ دے میرے بھائی کو، جس سے رشتہ مانگے اس کو رشتہ نہ دو۔ تو انہوں نے کہا حضرت حسین آپ کیا کہتے ہیں، آخر وہ حضرت علی کا بیٹا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بطن ہے، نواسہ محمد مصطفیٰ ہے،
ایک رات کے لیے بھی رشتہ ہو جائے، ہمارا محمد مدنی کے گھرانے سے تو رشتہ ہو جاتا ہے نا، کہ بھئی میں حسن کی اب بیوی تھی، اتنی نسبت تو ہو جاتی ہے، ہمارے لیے تو یہ کافی ہے، ہم تو انکار نہیں کریں گے، بھائی کو سمجھاؤ ہم سے مانگے نہیں، اگر بھائی نے رشتہ نہ مانگا تو ہم نہیں دیں گے، کیوں آخر کوئی مانگے گا تو دیں گے نا، لیکن مانگے گا تو ہم انکار نہیں کریں گے حضرت حسن کا۔ تو بہرحال آپ نے بڑے رشتے کیے، تو ایک دن پھر کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین نے بلایا اپنے بھائی کو، کہا کہ بھائی جان آپ کیا کرتے ہیں یہ ہر مہینے میں ایک نئی شادی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور اس سے تو بڑا ہمارے خاندان کی سیادت پہ حرف آ رہا ہے کہ بھئی یہ اچھی بات ہے کہ ہر مہینے میں ایک شادی کر دو، ایک طلاق دے دو، ایک شادی کر دو، ایک طلاق دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک ایسی عورت ہوگی کہ جس کو اللہ نے ایک صفت ایسی دی ہوگی کہ وہ جب میاں بیوی رات کو ملیں گے تو صبح کو پھر کنواری ہو جائے گی۔ دراصل میں اس عورت کی تلاش میں ہوں کہ خدا کرے وہ میرے نکاح میں آ جائے، اس لیے میں کثرت سے نکاح کر رہا ہوں۔ تو نے کہا وہ تو میری بیوی بن چکی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حسن نے شادی نہیں، آپ نے کہا فرمایا خلاص وہ تمہارے مقدر میں تھی تو اب ہم شادی نہیں کرتے۔ اس کے بعد یعنی یہ ہے تاریخی بات، حقیقت کتنی ہے اللہ عالم، چونکہ حدیثوں میں تو ان کا ذکر ہے نہیں، بہرحال روایات میں ہے، اور تاریخی روایات کا کوئی اتنا بڑا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ اصل مصیبت ایک یہ ہے کہ جتنی پرانے زمانے میں تاریخیں لکھی گئی ہیں نا، وہ لکھنے والے اکثر شیعہ ہیں، چونکہ جتنے اہل سنت والجماعت کے علماء تھے ان کو تو تاریخ کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، نہ ان کا دماغ تھا اللہ کے قرآن اور محمد مدنی کی حدیث کی خدمت، ان کے دماغ۔ بعد میں کچھ اہل سنت والجماعت نے بھی تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے ابن کثیر نے بھی لکھی ہے تاریخ کی کتاب رحمت اللہ علیہ نے، لیکن اکثر تاریخی کتابیں جو ہے نا وہ واقدی کی ہیں، سب نے واقدی سے لیا ہے، اور وہ شیعہ تھا، اور شیعہ آپ جانتے ہیں کہ ملنگ جھوٹ بولنے میں بادشاہ ہوتا، ان جیسا جھوٹ تو تاریخ میں بولنے والے نہیں پیدا ہوئے، یہ ایسا جھوٹ گھڑتے ہیں نا جی، یعنی خود جھوٹ بولنے والے کو یہ تسلی ہو جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ اتنے بڑے جھوٹ کے ماہر ہیں، ایسے ایسے جھوٹے قصے آپ دیکھیں نا، صرف یہی شہادت حسین کے جو قصے انہوں نے مرتب کیے ہیں، پوری دنیا میں آج قوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے بس اسی میں الجھ کے رہ گئی ہے، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کا اگر دیانتداری سے تجزیہ کرو تو صحیح طریقے سے تو واقعات ملتے ہی نہیں، کہ حضرت حسین تو مظلوم شہید ہو گئے نا رضی اللہ عنہ، آپ کے خاندان کے ساتھ جتنے 72 آدمی تھے سب کے سب شہید ہو گئے، صرف عورتیں بچی ہیں، حضرت زین العابدین بچے، اور حضرت زین العابدین جو تھے وہ بیمار تھے، وہ خیمے سے باہر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اسی لیے وہ بچ گئے کہ وہ دشمن کے مقابلے پہ گئے نہیں، ورنہ دشمن ان کو کہاں چھوڑتا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے خیموں میں رہے، یا پھر آپ کی ازواج، آپ کی خاندان کی عورتیں جو تھیں وہ بچ گئی، وہ خیموں میں پردے میں برقعے میں تھی، مرد کوئی بچا نہیں، حضرت حسین کے ساتھی جتنے ہیں سب شہید ہو گئے۔ اب جو روایت کرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو یزید کی فوج ہے، وہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، انہوں نے واقعات سنائے، اور کس نے سنائے؟ ان کے واقعات کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ تو دشمن کی فوج ہے، وہ تو قاتلان حسین ہیں، تو حسین کے قاتل کی بھی بات کا کوئی اعتبار ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہو، جنہوں نے 250 خط لکھ کر مدینے سے بلا کے موقع پہ پھر گئے، اتنی بڑی جھوٹی قوم کا بھی کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بعض محدثین کہتے تھے کہ یہ کوفی لا یوفی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ بھی یہ تو ایسے سخت لوگ ہیں، اگر کوئی ان کے علاقے کا آدمی تمہیں 1000 حدیث سنائے نا تو 999 کو تو بالکل پھینک دینا جھوٹی ہوگی، باقی ایک میں بھی شبہ کرنا بھی، اس میں بھی کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ ان کی صداقت کا تو یہ حال ہے جو حضرت حسین کے ساتھ پھر گئے، دھوکہ کیا، بلا کے نعوذ باللہ شہید کروا دیا،
اور ان لوگوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں. آج جیسے دیکھو جناب یہ محرم میں گھوڑا نکال لیتے ہیں، حالانکہ ساری کتابیں تاریخ کی آپ کنگھال ڈالیں، ایک دلیل نہیں ملتی کہ حضرت حسین نے گھوڑے پہ سفر بھی کیا. ایک کتاب میں آپ ساری کتابیں کنگھال ڈالیں دیانتداری سے، بغیر کسی تعصب کے. حضرت حسین کا سفر ہے اونٹوں پر. آپ نے جو سفر فرمایا مدینہ منورہ سے، تو آپ نے اونٹوں پہ سفر کیا، تو بھائی تم بھی پھر تب کوئی نکالتے ہو تو گھوڑے کے بجائے وہ اونٹ پکڑو. گھوڑا تو تھا نہیں اللہ کے بندے وہاں. تم کہاں یہ کرائے کا گھوڑا لے کے آ گئے کہ حضرت حسین کا گھوڑا اسی پہ سوار تھے، اسی کو تیر بھی لگا دیتے ہیں، رنگ بھی ڈال دیتے ہیں، اور جناب پھر اس کو چومتے ہیں. وہ حضرت حسین کو گرا کے آیا ہوا ہے، اس کو چوم رہے. بھائی جس جانور نے حضرت حسین شہید ہو گیا، یہ بھاگ کے تمہارے پاس پہنچ گیا. اچھا پھر ایک ملک میں اگر 20 شہر ہیں تو 20 گھوڑے نکلے ہوئے ہیں، تو حضرت حسین والا کون سا ہے؟ 500 شہر ہے تو 500 گھوڑا نکالا ہوا ہے. مانا یہ ہے کہ ایک نقل ہے، ایک نقل بنائی ہوئی. تو نقل بھی تو اس چیز کی کرو. اگر حضرت حسین اونٹنی پہ تھے تو اونٹ نکالو، حضرت حسین گھوڑے پہ تھے تو گھوڑا نکالو. تو یہ تاریخ جتنی مرتب ہوئی ہے نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ان کے اکثر جمع کرنے والے جو ہیں وہ روافض تھے، شیعہ تھے، اور جھوٹ بولنے کے تو وہ امام ہیں نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لی خود. یعنی تاریخ تو معمولی بات ہے نا، جھوٹی حدیثیں بنا ڈالی، اور بنانے پہ آئے تو حضرت علی کو خدا بنا دیا. آج تک ان کا سلام جو ہے وہ بھی مولا علی، یعنی السلام علیکم تو نہیں کہیں گے، وہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال پیدا کیوں؟ السلام علیکم تو مسلمانوں کا تحیہ ہے نا، ان کا کیا تعلق ہے السلام علیکم کے ساتھ؟ السلام علیکم جو ہے یہ کس کا تحیہ ہے؟ عالم اسلام کا. اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ کے فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیا کہا؟ قالوا سلاما. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال سلام قوم منکرون. اچھا جب قیامت والے دن جنت میں جائیں گے مومن تو فرشتے آگے کیا کہیں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے مومن کے پاس اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. وہ بھی سلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومن پہ سلام بھیجیں گے، سلام قول من رب الرحیم. اللہ کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام آئے گا. لیکن یہ جس کو ملیں گے ایک کہے گا یا علی مدد، دوسرا کہے گا مولا علی مدد. مجال ہے کہیں السلام علیکم، شرط لگا لو، دیکھ لو، پوچھ لو، مل لو. کبھی جب ملیں گے تو ایک کہے گا یا علی مدد، دوسرا کہے گا مولا علی مدد. السلام علیکم ہوئے. کیوں؟ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں. اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے جہاں یہ نماز پڑھتے ہوں لکھا ہوا مسجد ہے؟ یہاں یہ نماز پہلے تو خیر پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں کچھ آخر ان میں پڑھتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے نہیں پڑھتے، لیکن 99% تو نہیں پڑھتے. باقی جو 1% ان کا پڑھتا بھی ہے وہ بھی کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں. اچھا ان کی نماز بھی مزیدار ہے. عشاء کو آؤ 5 پڑھ لو، مغرب کو آ جاؤ تو 4 پڑھ لو، ظہر کو آ جاؤ تو فجر ظہر عصر ساری اکٹھی پڑھ لو، اور رات کو آ جاؤ تو ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے پہلے عشاء پڑھ لو اور پھر اس کے بعد ساری نمازیں پڑھ لو. چلو آ جاتے ہیں. لیکن مجالے لکھیں گے امام بارگاہ، مسجد نہیں لکھے. اسی طرح ان کی شاخ ہے یہ بوہری اسماعیلی، وہ لکھیں گے جماعت خانہ، مسجد کبھی نہیں لکھیں گے. کیوں؟ مسجد تو مسلمانوں کی عبادت کا نام ہے نا. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
اللہ نے فرمایا اللہ کی مساجد کون بناتے ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ کی مساجد میں عبادت کون کرتے ہیں؟ جو موحد ہیں، جو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے، نہ شرک جلی کرتے ہیں، نہ شرک خفی کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا گھر جو ہے، کعبہ جو ہے، یہ سب سے بڑی حرمت والی مسجد ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے مدنی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے۔ اور حضور پاک نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو قیام کیا تو مسجد قباء، اس کے بعد مسجد نبی، اس کا نام بھی مسجد قباء، اس کا نام مسجد نبوی، اسی طرح مسجد قبلتین، اسی طرح مسجد الفتح، اور اسی طرح مساجد۔ تو یہ مسلمانوں کی علامت جو ہے، ان کی عبادت خانے کا نام کیا ہوگا؟ مسجد۔ اچھا، اسی طرح یہودیوں کے اپنے نام ہے کلیسا، کنیسا، اسی طرح ہندوؤں کے اپنے نام ہیں ان کے مندر۔ اچھا، اسی طرح سکھوں کے اپنے نام ہیں گردوارا، ان کے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں نا جی۔ اچھا، اسی طرح عیسائیوں کا ہوتا ہے گرجا۔ اچھا، لیکن مسجد کس کا شناخت ہے؟ مسلمانوں کی۔ لیکن ان کی عبادت خانے پر مجال ہے کبھی مسجد کا نام ہو؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی سنی ہم سے لڑتے ہیں، ہمیں علیحدہ کرتے ہیں۔ بھی علیحدہ تو تم ہوتے ہو ہر بات میں، مسجد میں تم علیحدہ ہو گئے، اذان میں تم علیحدہ ہو گئے، کلمے میں تم علیحدہ ہو گئے، حضرت حسین کی شہادت بیان کرنے کے بجائے ماتم کر کے تم علیحدہ ہو گئے۔ تو مسلمان تو تمہیں علیحدہ نہیں کرتے، تم خود جو اسلام کو چھوڑو تو آدمی کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ جو بیچارے ضد میں ہیں اللہ ان کی ضد دور کرے، اور جو غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی غلطیاں دور کرے۔ بھئی ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں نا کسی کی، ہماری کوئی جاگیر چھینی ہوئی ہے، ہمارا کوئی رقبہ تھا جو ان نے چھین لیا، کوئی ذاتی جھگڑا ہے۔ اصل دکھ درد تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو کھینچتا ہوں کہ جہنم میں نہ جائے اور یہ جہنم میں گرتی ہے۔ تو اب جو حضور کی نبوت کے علم کے وارث ہیں علماء، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو جہنم سے بچائیں کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو، یہ کام جہنم میں جانے والا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ محمد مدنی کی سنت کے خلاف ہے۔ تم اپنی نہ علیحدہ ڈیڑھ اینٹ کی علیحدہ عبادت خانے بناؤ، بلکہ تم مسلمانوں میں ملو، اسلام کے احکام کو قبول کرو، قرآن و سنت کے احکام کو قبول کرو۔ ورنہ دیکھو جی آخر ٹھنڈے دل سے اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، تم مسئلے کو چھوڑو، ایمان سے کہو تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ حضور کے محنت کی میرے مدنی پاک نے تقریباً یعنی 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، اور آپ کی عمر مبارک 65 سال ہو گئی، تو 25 سال میرے مدنی پاک نے کانٹوں پہ چل کے پتھر برداشت کر کے جو جماعت بنائی، جن کو اسلام نصیب کیا، حضور کی وفات کے بعد سب اسلام سے پھر گئے۔ تمہارا عقل کیا کہتا ہے؟ چھوڑیں مسئلے کو، چھوڑیں کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے یا مولوی مدنی کیا کہتا ہے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں جی بریلوی کیا کہتے ہیں، دیوبندی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، تبلیغ والے کیا، چھوڑیں۔ آپ کو اللہ نے عقل تو دیا ہے نا، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا ہمارے دماغوں میں، آخر عقل ہے۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، رات کا پتہ ہے کہ اب رات ہے، اب چاند نکلا ہوا ہے، سورج ہو تو کہتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، بادل ہو تو ہم کہتے ہیں بادل نکلے ہوئے ہیں، تارے ہوں تو ہم کہتے ہیں تارے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ہر چیز کا جب ہمیں علم ہو جاتا ہے تو اللہ نے تمہیں عقل دی۔ اچھا اب ایک بات دیکھو، تم نے ایک سکول بنایا ہے پرائمری، اس میں تم نے 3 استاد رکھے، 100 لڑکا پڑھنے کے لیے داخل ہوا، 1 سال استاد اس مدرسے میں رہے، سال کے بعد جب امتحان نکلا تو صرف 3 لڑکے پاس ہوئے اور 97 لڑکے فیل ہو گئے، تو آپ کیا کہیں گے، استاد کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ آپ یعنی سیدھی بات ہے، آپ جا کے استاد نے کہا تم نے کیا کیا ہے سارا سال؟ یہ 97 لڑکا فیل ہو گیا، یہی پڑھایا ہے تم نے؟ آخر سارے فیصلہ کرو گے بھی ان استادوں کو ہاتھ باندھ کے جان چھڑاؤ، یہی استاد ہے تو ہمارے بچے نہیں پڑھتے۔
اور استاد تبدیل کرو۔ اگر ایک سکول میں 3 استاد 1 سال محنت کریں اور لڑکے فیل ہو جائیں تو استاد فیل ہو گیا، اور اللہ کا نبی 23 سال 25 سال محنت کر کے جو جماعت بنائے ساری نعوذ باللہ اسلام سے نکل جائے تو نبی کامیاب ہو گیا۔ کوئی عقل کی بات تو کرو نا۔ کہتے ہیں جی حضور جو فوت ہوئے سب مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، صرف 4 صحابہ بچے، باقی تو سارے بھاگ گئے۔ بھائی اللہ کے بندے، تم پارٹی بناتے ہو، ابھی تو تمہاری پارٹی کے لوگ جو ہیں نہیں چھوڑتے اپنے لیڈر کو۔ لیڈر فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، اور پرلے درجے کا اللہ معاف کرے جواری ہو، جھوٹا ہو، غدار ہو، کہتے ہیں نہیں ہماری پارٹی کی بات ہے، بس ہمارے لیڈر کو بات کو، وہ گندا ہے، برا ہے، تم لیڈر نہ مانو، ہمارا لیڈر ہے۔ اور تمہارے لیڈر تو لاکھوں آدمیوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک بھی نہیں لگا، صرف 4 آدمی لگے۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی کتابوں میں موجود ہے بعض نبی قیامت والے دن ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے۔ بھائی وہ تو مسلمان ہوئے نہیں، یہاں تو لاکھوں مسلمان موجود ہیں، ہر میدان میں میرے مدنی کے ساتھ ہیں۔ حضور نے حکم دیا ہجرت کرو، حبشہ ہجرت کی، مدینے چلو، مدینے گئے، فرمایا بدر چلو، بدر آئے، فرمایا حدیبیہ چلو، حدیبیہ آئے، مکے چلو، مکے آئے، خیبر چلو، خیبر آئے، جنگیں لڑو، جنگیں لڑی، ہر حکم پہ جان دی۔ تو لوگوں کے دماغ کو خراب ہو جی وہاں دیکھو آخر وہ بھی تو نبی تھے نا، ان کے ساتھ تو 3 آدمی ہوں گے قیامت میں، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 6 آدمی ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے۔ تو اسی طرح حضور کے پاس بھی تھوڑے سے رہ گئے، باقی سب آ گئے۔ تم تو 1400 سال کے بعد مسلمان ہو جاؤ، اور جن کو حضور مسلمان کریں، حضور پہ جانے قربان کرتے رہے، وہ حضور کے بعد پھر جائیں، تمہارا لیڈر مر جائے تم نہیں چھوڑتے ہو، تم کھڑے ہو اس کی بات پہ۔ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ ایسے بھی نہیں تھے کہ حضور کی وفات کے بعد پکے کھڑے رہے۔ اس لیے بہرحال یہ باتیں جو ہے نا جی یاد رکھو، ہوتی تو تاریخی باتیں ہیں، تاریخی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس میں ہر قسم کے رتب یابس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس میں صحیح بھی آ جاتے ہیں اور غلط بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے آدمی لکڑیاں چنتا ہے نا جی آگ جلانے کے لیے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لکڑی شیشم کی ہے، یہ لکڑی بیر کی ہے، یہ لکڑی کیکر کی ہے، یہ لکڑی فلاں درخت کی ہے، جو بھی آگ میں جو ڈالنی ہے اس نے تو غلط ملت جو اچھا یہ لکڑی بھیگی ہوئی ہے، یہ لکڑی پتلی ہے، یہ موٹے، یار ہم نے کوئی مکان بنانا ہے بنا، ہم نے تو آگ میں ڈالنی ہے نا۔ اگر مکان بنانا ہو تو پھر پوچھتا ہے کہ جی شتیر کس لکڑی کا اچھا ہوتا ہے، کڑیاں کس لکڑی کی اچھی ہوتی ہیں، دروازے میں کون سی لکڑی لگاؤں، فرنیچر میں کس لکڑی کا بناؤں۔ اگر آگ میں ہی ڈالنی ہو تو پھر کون دیکھتا ہے، کیونکہ تاریخی روایات کا تو اعتبار ہے نہیں، انہوں نے کوئی دین میں حجت تو بننا نہیں، جو لکڑی ملی، سانپ ملا، بچھو ملا، اکٹھا کیا، جمع کیا، پھینک دیا، اتنی بڑی موٹی کتاب لکھ دی لوگا۔ بڑا مورخ گزرا ہے، بڑی تاریخ دان آدمی تھا جی، تاریخ پہ اس کی بڑی نظر تھی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت دے۔ باقی تاریخی واقعات ہوتے ہیں، ان کو کیسے، اچھا ان میں ہم کیسے پہچانے کہ دیکھ لیا کہ بھئی قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہی واقعہ حدیث مبارک میں بھی موجود ہے، تو مانا ہے کہ بات مل گئی تو ٹھیک۔ اچھا ایک جگہ حدیث میں واقعہ موجود ہے لیکن تاریخ میں الٹ ہے، کیا مانا؟ مثلا حدیث میں آیا کہ میرے پاک نبی نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب ہجرت فرمائی تو کس غار میں 3 راتیں رہے حضور؟ غار ثور میں، غار ثور میں۔ اچھا اب تاریخ میں لکھا ہوا ہو غار حرا میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھی تاریخ غلط ہے، وہ حدیث صحیح۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ایک موٹی بات سمجھیں۔ اب اگر کوئی مورخ کتابوں میں لکھ دے کہ نہیں جی حضور نے جب ہجرت کی تو غار حرا میں رہے، ہم کہیں نہیں، یا تو یہ لکھنے والا بھول گیا بیچارہ، اس کو غار حرا اور غار ثور کا فرق سمجھ نہیں آیا،
یا پھر یہ قصہ غلط ہے؟ بات وہی ٹھیک ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور پھر نبی پاک نے فرمائی ہے کہ وہ غار کون سی تھی، حضرت ابو بکر نے بتلایا کہ وہ غار کون سی تھی، حضرت ابو بکر کے خادم نے بتلایا کہ وہ غار کون سی تھی، ہم کہیں گے یہ واقعہ جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ وہ تاریخ والے سے یا تو بھول گیا، کیونکہ غار حرا میں حضور نے عبادت فرمائی۔ اچھا، اب ایک آدمی تاریخ میں لکھ دے کہ سب سے پہلے قرآن جب اترا تو حضور غار ثور میں تھے، تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، تاریخ والا غلط کر گیا، کیوں؟ حدیث میں ہے کہ حضور غار حرا میں تھے، یہاں تاریخ کو چھوڑ دیں گے، کس کو لیں گے؟ حدیث رسول کو، کیوں؟ اچھا، اگر حدیث میں آتا ہے کہ آپ غار حرا میں تھے اور تاریخ کے مورخ نے بھی لکھا کہ غار حرا میں تھے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، حدیث کے ساتھ بات موافق ہو رہی۔ اچھا، حضور مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلے کہاں قیام کیا؟ قباء میں۔ وہ کہے نہیں، حضور پہلے مدینے میں گئے بعد میں قباء ہے، ہم کہیں گے غلط ہے، حدیث میں پہلے قباء ہے بعد میں آپ کا مدینہ منورہ میں جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تاریخ میں نے کہا نا، جیسے لکڑیاں جلانے کے لیے سب لے لی جاتی ہیں، لیکن مکان بنانے کے لیے لکڑی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ قرآن حدیث سے عقیدہ بنتا ہے، قرآن حدیث سے احکام سمجھ آتے ہیں، حلال و حرام کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن تاریخ سے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ تو بس ایک یادگار ہے، پڑھتے گئے بس۔ اچھا، اور تاریخ میں وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ بہتر انداز میں جھوٹ بول سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج کل کئی رسالے ڈائجسٹ نکلتے ہیں، ان میں ہوتی ہیں فرضی کہانیاں، اور 2 سال سے کہانی چل رہی ہے جو واقعہ ہی نہیں دنیا میں گزرا، یعنی وہ واقعہ دنیا میں گزرا ہی نہیں، کوئی واقعہ نہیں، کردار فرضی، واقعہ فرضی، بات فرضی۔ 2 سال سے اتنا لمبا جھوٹ ہے جو متواتر بول رہا ہے ہر مہینے، اور لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں رسالہ خریدنے کے لیے 10 ریال کا۔ کیوں؟ وہ رات جھوٹ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، پڑھنے والے کو بھی پتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے، جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، فرضی واقعہ، لیکن لذت جو آتی ہے جھوٹ میں، لذت بڑی ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں لوگ اپنی حلال کی بیوی کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے کتے کی طرح پھرتے ہیں، گھر میں چاند جیسی بیوی بیٹھی ہوتی ہے، عورتوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، کتوں کی طرح سونگ رہے ہیں، کیوں؟ حرام میں لذت ہے نا جی، حلال تو بیوی بن گئی، وہ تو بیچاری گھر کی دال ہے نا، گھر کی دال جو ہے وہ گھر کی تو مرغی دال برابر، اور باہر کی دال مرغی سے زیادہ لذیذ، اس لیے گھر میں بیوی بیٹھی رہے گی، یہ تو تاک جھانک میں لگے رہیں گے بیچارے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے جانور ہوتا ہے نا جی، کبھی ادھر سونگا، کبھی ادھر سونگا، کبھی ادھر منہ مارا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے لکڑ مار دی، کتے پھرتے ہیں نا جی، تو یہی ہوتا ہے نا، کسی نے گالی دی، کسی نے جوتا نکال کے، یہ بھی کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے 2 تھپڑ منہ میں رکھ دیے، اور نہیں جی نہیں، میں تو ویسے ایسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد بھی بے مزہ نہیں ہوتے، پھر اگلی سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو یہاں سے اب کوئی گزرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ حیا دے، اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو سب کی اصلاح فرمائے، سب کے لیے دعا کیا کرو، بد دعا کسی کے لیے نہ کیا کرو۔ اچھا، اب جناب یہی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاء اللہ کہ متعلت روان المرأة قالت متاع قلیل من حبیب مفارقی، اور کہتی ہیں کہ جب حضرت حسن ابن علی نے اپنی بیوی کو 10,000 دیا، لیکن عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا متاع قلیل، اس نے کہا یہ پیسہ تو بہت تھوڑا ہے، جو دوست جدا ہوا ہے نا وہ زیادہ قیمتی تھا، کاش کہ حضرت حسن مجھے طلاق نہ دیتے، طلاق نہ دیتے، ان کا ملنا زیادہ قیمتی تھا، بجائے اس کے کہ 10,000 مل گیا تو کیا ہو گیا، 10,000 سے حضرت حسن کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بہرحال عورت کے دل میں بھی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام تھا، اور کون مسلمان ہے جس کے دل میں آل بیت رسول کا احترام نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ خامد کے مرنے کی صورت میں عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کی عدت ہے 3 مہینے، اس میں فرق کیوں ہے؟ تو زندہ مردے کا فرق ہی نہیں ہوتا آپ کے نزدیک، یعنی زندہ مردہ ایک ہوتا ہے؟ اور اللہ کے بندے، وہاں بندہ تو زندہ ہے نا، طلاق دی ہے، یہاں 2 غم ہیں،
عورت کو جدائی بھی ملی اور خاوند مر بھی گیا ہے دونوں میں، وہاں زندہ کی عدت الحیات ہے، یہاں عدت الوفات ہے. تمہیں اتنا موٹا فرق بھی نظر نہیں آیا؟ ایک آدمی زندہ تو ہے نا، طلاق دے دی ٹھیک ہے، چلو کبھی پھر شادی بھی کر سکتا ہے، زندہ تو ہے نا. اور یہ جو جدا ہو گیا یہ تو پھر کبھی شادی آگے نہیں کرے گا. اچھا عورت جب دوسرے سے شادی کر لے گی تو یہ قیامت میں پھر بھی اس کو نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس سے نکاح ہو گیا. تو لہذا زندہ اور مردے کی وفات کا جب اتنا بڑا فرق ہے تو اللہ نے عدت میں بھی فرق رکھا ہے. ایک شادی شدہ آدمی نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی. اس بیوہ کا لڑکا اس آدمی کی پہلی بیوی کی لڑکی سے شادی، پہلی بیوی اس کی کیا بن گئی؟ اس آدمی کا لڑکا جو ہے تو اس کی ماں بن گئی نا. اس کی لڑکی سے کیوں شادی کرے؟ آج نہر یا دریا میں نہانا جائز ہے، کیوں جائز نہیں؟ وہاں پانی نہیں ہوتا، مٹی ہوتی ہے کیا دریا میں؟ اللہ کے بندے یہ نل والے تھوڑے سے پانی سے نہانا جائز ہے اور نہر کے اتنے بڑے پانی سے نہانا ناجائز ہے. تمہارے عقل میں پتہ نہیں الٹی کوئی بات بیٹھی گئی ہے. اگر کوئی آدمی نہر میں نہاتا ہوا مر جائے تو حرام موت ہے. کیوں حرام موت ہے؟ ڈوب کے مرنے والا تو شہید ہے، غریق. یہ نہیں کہ خود مرے جا کے ڈوب کے. سمجھو ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں مرتا ہوں، اوپر کسی پل پہ کھڑے ہو کے لگائی چھلانگ مر گیا، یہ تو حرام موت ہے. ایک ہے کہ وہ تو بیچارہ نہانے گیا تھا، تیر رہا تھا یا کوئی واقعہ ہو گیا ڈوب گیا تو اس کو تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، غریق ہے وہ. طلاق کے بارے میں اختلاف موجود ہے، الحدیث اور احناف کے نزدیک کوئی بات نہیں، اور بھی مسائل میں اختلاف موجود ہے. تمہارا جو مسلک ہے اس پہ عمل کرو. اہل سنت والجماعت جو ہیں حنفی حضرات ہیں یا باقی تمام ائمہ والے اہل سنت ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنبلی ہیں، سب اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا معنی محمد مدنی کے طریقے پہ چلنے والے، جماعت کا معنی صحابہ کے دامن کو پکڑنے والے. موٹی سی بات ہے. تو جو بھی صحابہ کو مانتا ہے، حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے. کہتے ہیں جی اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چند بال خود کاٹ کے احرام کھول دیتے ہیں. یہ ائمہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک دم پڑ جاتی ہے، بکری دینی پڑتی. یہ کہتے ہیں عمرہ بھی ہو جائے، فیشن میں بھی فرق نہ آئے. تو بھئی تمہیں کوئی ڈاکٹر نے نسخے میں لکھا ہے کہ عمرہ کرو جا کے. عمرہ کرنا ہے تو پھر باقاعدہ کرو. جب حضور پاک نے اس طرح پھروایا اس طرح پھرواؤ. یا اتنی بال کاٹو کہ چوتھا حصہ پورے سر کے بالوں کا کٹ جائے، پھر احرام سے نکلو گے. 2-3 بال خود کاٹنے سے احرام سے آدمی نہیں نکلتا. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو. اور ایک طرف سارے ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، احادیث رسول ہیں، حضور کا عمل ہے. تو اس لیے آدمی جب عمرہ کرے تو پورا کرے، ورنہ نہ کرے، کوئی ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے. پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے. لیلا کے ساتھ لیلا کے ماں سے دودھ پیا، سعید کے لیلا کا بھائی بہن پھوپھی سب حرام نہیں ہوگا کہ نسب حرام کا. میں نے عرض یہ کیا تھا، ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی بات غلط بھی نکل گئی ہو، میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا. جب مسئلے بیان ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسان مسائل بیان کرتے ہوئے کوئی بات غلط بھی کہہ جاتا ہے. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، جو چیز تمہارے نسب میں حرام ہے وہ رضا میں بھی حرام. کیا مانا کہ بہن اگر حقیقی حرام ہے تو رضائی بہن بھی حرام، حقیقی ماں حرام ہے تو رضائی ماں بھی حرام. اچھا پھر جس طرح ماں سے رشتے ہو گئے، اب ان کے ساتھ جتنے رشتے تمہارے لیے حرام ہیں وہاں بھی تمہارے لیے حرام. ایک موٹی بات جو ہے یاد رکھ لیں. باقی تفصیل بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں بھی انسان ہوں، 1000 غلطی ہو سکتی ہے، روز غلطی ہو سکتی ہے. انسان جو ہے، میں ہفتے میں کچھ دن طائف میں رہتا ہوں اور کچھ دن مکہ شریف میں رہتا ہوں. اگر تم نے وہاں بھی گھر بنا لیا ہے اور مقامی وہاں اقامت کی نیت کر لیتے ہو، پھر پوری نماز پڑھو.
اگر وہاں اقامت کی نیت نہیں ہوتی، آتے جاتے رہتے ہو، تو پھر مسافر ہو۔ کہتے جی میں نے عمرہ کر لیا ہے لیکن میرے بازو پر مشین سے نام لکھا ہوا ہے، میرا عمرہ ہو جائے گا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن کوئی مٹانے کی صورت ہے تو کوشش کریں، ورنہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، یہی بات کافی۔ کیوں؟ بچپن میں ایک بات ہو گئی، اب مٹایا نہیں جا سکتا، اللہ معاف کرے، اور تم مجبور ہو، تم اس بات کو برا سمجھ رہے ہو، تمہارا یہی برا سمجھنا جو ہے کافی ہے، کیونکہ ایسے نام لکھوانے سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ بعض عورتیں پہلے زمانے میں بھی اس طرح نام تو نہیں لکھواتی تھی لیکن پھول پتیاں بنواتی تھی، یعنی اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر خوبصورتی کے لیے، تو حضور نے فرمایا یہ جو مشین گوندواتی ہیں ان پر لعنت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ مکہ معظمہ میں وقتی طور پر 1 ماہ کے لیے رہائش پذیر ہیں۔ ٹھیک ہے، پذیر ہیں تو ہم اس میں کیا مسئلہ بتاؤں؟ اچھی بات ہے، رہو مکے میں، اللہ سب کو نصیب کرے۔ اچھا، نمبر 1 تو یہ ہو گیا، اس میں تو کوئی پوچھا نہیں، آپ نے کہا بس ہم مکے میں رہتے ہو، اچھا کرتے ہو، اچھی بات۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں زوال کا وقت کب شروع اور کب ختم ہوتا ہے؟ یہاں بات یاد رکھو کہ جب زوال شروع ہوتا ہے یعنی عین سورج سر پہ ہونے کے بعد زوال ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اس وقت یہاں اول وقت میں اذان ظہر ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کل 12:25 پہ اذان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے 5-7 منٹ پہلے، 8 منٹ پہلے زوال شروع ہو جاتا ہے، بس یہ اندازہ کر لیں۔ باقی آسان حل یہ ہے کہ کوئی لکڑی رکھ کے سایہ دیکھ لیا، خود لکڑی رکھ لو کہ جب تک اس کا سایہ اس کے برابر ہے زوال نہیں ہوا، جب ڈھلنے لگ گیا زوال ہو گیا۔ اس کا آپ گھڑی رکھ کے خود فیصلہ کر لیں، آپ لکڑی رکھ کے گھڑی دیکھتے رہیں کہ کس ٹائم پہ زوال شروع ہو رہا ہے۔ اگر میں نے قضا نمازیں پڑھنی ہوں تو کیا میں فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں اور یا اشراق کے بعد پڑھوں؟ افضل تو یہ ہے کہ اشراق کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں چونکہ ہر وقت نماز جائز ہے، وہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عصر اور مغرب کے درمیان میں نے احرام باندھنا ہو تو نماز پڑھوں؟ نہیں، چونکہ وہ حرم نہیں ہے، احرام تو آپ باہر سے باندھیں گے نا، باہر میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ عصر کے بعد نماز پڑھو، تو بغیر نفل پڑے ہوئے آپ نیت کر لیں احرام کی، لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں، کوئی ضروری نہیں 2 رکعت پڑھنا۔ پھر مغرب کے بعد ادا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بغیر 2 رکعت پڑے ہوئے آپ میقات کے چلے گئے، لبیک پڑھا، نیت کی، آ گئے۔ اگر ہم 2 چادریں گھر سے باندھ لیں اور پھر جا کے میقات پہ جا کے نیت کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا نا، احرام تو تب ہوگا جب آپ نیت کریں گے۔ گھر سے کوئی باندھ گیا، ابھی میں وہاں کپڑے کہاں رکھوں گا، کہاں اٹھاتا پھروں گا، تو کوئی حرج نہیں، کوئی بنا نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہی جا کے لازمی باندھو۔ وہ تو یہ ہے کہ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں میقات پہ تو آخر کپڑے ہوتے ہیں وہاں ہی ہم نے بدلنے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے عمرہ کرنا ہے، اور یاد رکھیں مکے میں رہ کر طواف زیادہ کیا کرو، مکے میں رہ کر افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ اس عمرے کے اندر اختلاف ہے، بعض ائمہ کرام تو اس عمرے کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ کیا جائے، وہ فرماتے ہیں عمرہ وہ ہوتا ہے جو آدمی باہر سے آ رہا ہے اور جب